السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی پاک ٹی وی چینل۔ آپ کو اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو اسلامی تاریخ میں محرم الحرام کی عظمت اور اہمیت کے حوالے سے بنائی جا رہی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل ایس کے ٹی پاک ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو جلد سے جلد مل سکے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ انسانی تاریخ کے آغاز اور خود آسمان و زمین کی تخلیق سے قبل اللہ تعالیٰ کے طے کردہ نظام کے مطابق ایک سال میں 12 مہینے ہی ہوا کرتے تھے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں کہ اسلام کی آمد سے قبل زمانہ جاہلیت کے عرب کفار مکہ بھی ان کی حرمت اور احترام کے قائل تھے، چنانچہ وہ ان مہینوں میں اپنی جنگوں کو ختم کر دیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، منہا اربعۃ حرم۔ ان 4 مقدس مہینوں کے اندر محرم الحرام کا مہینہ بھی شامل ہے، اور اتفاق کی بات ہے کہ وہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہی محرم الحرام کہلاتا ہے۔ تاریخ انسانی کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ اسلام سے قبل اس مہینے کے اندر بہت سے اہم واقعات پیش آتے رہے۔ تاریخ کی کتابوں کا اگر مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سے واقعات جو محرم الحرام میں پیش آئے، یہی وہ مہینہ محرم الحرام کا تھا کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون سے اس طرح نجات ملی کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس کی فوجوں سمیت غرق کر دیا۔ یہ بہت سے واقعات ایسے ملتے ہیں جو کہ اسلام سے قبل ہیں۔ اگر ہم اسلام کے آمد کے بعد بات کریں محرم الحرام کے حوالے سے تو اس میں بھی بہت سے واقعات ہیں۔ یہ تمام واقعات محرم الحرام کے مہینے میں پیش آئے۔ اسلام کی آمد کے بعد بھی بعض واقعات ایسے تھے محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو پیش آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اسی روز یعنی 10 محرم الحرام کو اہل مکہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے، جبکہ اس مہینے کے آغاز میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور آپ یکم محرم الحرام کو شہید ہو گئے۔ 10 محرم الحرام کی تاریخ وہ ہے کہ جس میں نواسہ رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور قیامت وہ بھی 10 محرم الحرام جمعہ کے دن وقوع ہوگی۔ چورہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا نام ہے، اور محرم الحرام کے پورے مہینے میں جو تقدیس آئی ہے وہ اس تاریخ اور دن کی وجہ سے ہے، اور اسے مقدس جانتے ہوئے گزشتہ آسمانی مذاہب میں بھی قومیں بطور شکرانہ اس کا روزہ رکھا کرتی تھیں۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے شریعت اسلامیہ میں بطور فرض عاشوراء کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بعد عاشوراء کے روزے کی فرضیت تو منسوخ ہو گئی، لیکن عاشوراء کے دن کی تقدیس برقرار رہی۔ چنانچہ یہ فرما دیا گیا کہ اب جس کا دل چاہے اس دن کا روزہ رکھے اور جس کا دل چاہے اسے چھوڑ دے۔ مدینہ منورہ میں جب ہجرت کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ یہودی بھی عاشوراء محرم کا روزہ رکھا کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں سے پوچھا کہ وہ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس دن فرعون کی فوجوں سے نجات ملی تھی، تو اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ آئندہ سال 10 محرم الحرام کے روزے کے ساتھ میں 9 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھوں گا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ یہودیوں کی مخالفت کی جائے۔ چنانچہ اس ارشاد مبارک کی روشنی میں فقہائے کرام یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ صرف 10 محرم الحرام کا روزہ نہ رکھا جائے بلکہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ بھی ملا لیا جائے، یعنی محرم الحرام کی 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روزے کی جو فضیلت بیان کی ہے کہ جو شخص عاشوراء کا روزہ رکھے، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ علماء اکرام نے یہاں بھی ایک بات واضح کر دی ہے کہ یہ جو گناہوں کی معافی ہے یہ صغیرہ گناہوں کی معافی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تاریخ اسلام میں بہت سے واقعات جو محرم الحرام میں پیش آئے، ان میں جو سب سے بڑا واقعہ یکم محرم الحرام کو امیر المومنین خلیفہ راشد سیدنا عمر بن خطاب کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ اسلام کی وہ معینات شخصیت ہیں کہ جن کی اسلام قبول کرنے کے لیے اور اسلام کو تقویت پہنچانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور خاص اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ تاریخ اسلام کا جو دوسرا بڑا واقعہ پیش آیا 10 محرم الحرام کو سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ یہ ایک ایسا اندوہناک سانحہ ہے کہ رہتی دنیا تک کی ٹھیس مومن کے دل میں اٹھتی رہے گی جب جب یہ واقعہ اس ذہن میں تازہ ہوتا رہے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسن و حسین سے بہت محبت کیا کرتے تھے، تو اسی حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ دونوں حسن و حسین دنیا میں میرے پھول
ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ حضرت حسن و حسین کے متعلق بہت سی روایات ملتی ہیں جس میں حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا ذکر ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ کے ساتھ حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے، ایک کاندھے پر ایک اور دوسرے کاندھے پر دوسرے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ایک کو بوسہ دیتے اور کبھی دوسرے کو، اسی طرح چلتے چلتے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے قریب آ گئے۔ ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان دونوں سے بڑی محبت کرتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے گویا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے کہ اتنے میں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما گرتے پڑتے ادھر آ نکلے۔ اس وقت وہ سرخ کرتا پہنے ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھ کر ممبر سے اترے اور ان کو گود میں اٹھا لیا اور پھر ممبر پر چڑھ گئے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ تمہارے مال اور اولاد آزمائش ہیں۔ میں نے ان دونوں کو دیکھا تو صبر نہ کر سکا۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لے کر سر تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نچلے حصے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہت رکھتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بیٹوں میں کپڑے تقسیم کیے۔ ان میں ایسے کپڑے نہ تھے جو سیدنا حسنین شریفین کے لائق ہوں، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن میں قاصد بھیجا، وہاں سے کپڑے منگوائے اور سیدین کو پہنائے گئے۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اب میرا دل خوش ہوا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسامہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما کو پکڑ کر فرماتے اے اللہ ان دونوں سے محبت فرما کہ میں بھی ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پکڑ کر اپنی ران مبارک پر بٹھاتے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری ران مبارک پر بٹھا کر ان دونوں کو ملا کر فرمایا کرتے کہ اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما کہ میں بھی ان پر مہربان ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں ممبر پر دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں تھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور کبھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب توجہ فرماتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہے وہ حسین بن علی کو دیکھ لے۔ ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت رکھتا ہے جو حسین سے محبت رکھتا ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو شیئر کریں اور اس کو لائک کریں اور ہمارا چینل SKT پاک ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو جلد سے جلد مل سکے۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔